کی ایسی بات نہیں مانتا، کسی کو اون نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس فرقے کو اس کے اندر سے جو اچھا لگا اس نے وہ جو حدیث ہے وہ لے لی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث کو میں مطلب وہ قرآن سے ٹکراتی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ان کے عقیدے میں شامل ہے یہ بات۔ میں نے جو دیکھا اب تک ٹک ٹاک پہ وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں بریلوی فرقے سے ہوں تو مجھے جو حدیث اگر ضعیف حدیث بھی ہے نا تو اگر مجھے وہ میرے جو اکابرین ہیں ان کے حساب سے وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو دوسری سوال کیا نا اس کا اعتراض دے دیں پھر آپ اپنی بات کریں۔ میں بتاتا ہوں نا دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب نے جتنے بھی باتیں لکھی ہیں اس کے اندر سمجھنے میں فرق، ہر کسی کو جیسے سمجھنے میں اپنی طرف سے جس نے سمجھ لیا۔ اب جو میں تحویل کروں گا ایک چیز کی وہ کہیں گے نہیں تم مرزا صاحب نے تو لکھا یہ ہے تم یہ کہہ رہے ہو۔ اب کہ جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے اکثر باتوں کی تحویل ہے۔ اب عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اب عورتیں ہماری کھیتی ہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک ہم اس کو صحیح طرح دیکھیں گے نہیں کہ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ قرآن کریم میں کھیتیاں کیوں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم میں یہ بات کیوں لکھی ہے، یہ کھیتیاں ہیں، اس کے اوپر اب حالے چلائے ہم اپنی عورتوں کے اوپر یا ٹریکٹر چڑھا دیں اپنی ضیاء بھائی آپ کریں بات، آپ سوال کریں، شاید مجھ سے سوال نہیں میری بات سنیں۔ میں اپنا بلال بھائی میرے پاس ٹائم کم تھا، میں صرف آپ نے اوپر بلایا تو میں آ گیا ہوں اور آپ گفتگو بڑی اچھی کر رہے تھے اور گفتگو آپ اپنی جاری رکھیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں پھر بھی آ گیا۔ میں نے کہا یہ نا کہ آپ نے میرے سوال کو ایڈریس نہیں دیا۔ آپ 15 سیکنڈ میں بتا دوں، سن لیں پھر کر لیں گے۔ اگر ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از اگر کوئی بندہ پڑھے تو کیا وہ گستاخی ہے؟ اگر صرف اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھا جائے، کوئی اس میں اپنی ایڈیشن اس کی کوئی تعویل نہ کی جائے۔ اگر میری بات سنیں پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں ان بعض باتوں کو ڈائریکٹ وہ سمجھانے کے لیے بہتر ہوتی ہیں اور بعض باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اب ایسی باتیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی باتیں اب اکثر باتوں کا مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا تحریر ہے، یہ کس چنگیز بھائی آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے، ایک منٹ بلال بھائی آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ چلیں ٹھیک میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیدھا ایک حوالہ لکھا ہوا وہ میں نے پڑھا، آپ نے مجھے وہ حوالہ سمجھانا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے شروع کر دینے ہیں؟ وہ حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کریں بات، آپ کی بات اب رک گئے۔ ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے رانا بھائی ان کی؟ نہیں آ رہی آواز، نہیں آ رہی ان کی۔ چنگیز بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں ضیاء بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ بات کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کی غیرت اور ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اب دل میں یہ کہتا ہوں کہ میں قرآن ادھر ہو نا میرے سامنے تو میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں اور آپ کو قسم کھا کے کہوں کہ جو عزت اور جو مقام نبی پاک کا میرے دل میں ہے شاید آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں کسی میں نہ ہو اتنا جو ہے محبت اور پیار نبی پاک۔ آپ کی محبت ہم پرکھ ہی نہیں رہے میرے بھائی کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں صرف یہ بات آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ رانا بھائی ایک منٹ، چنگیز بھائی بخاری اور مسلم میں ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، میرے پاس ایک عیسائی آتا ہے، ایک یہودی آتا ہے، ضیاء بھائی کے پاس آتا ہے، جب وہ ان سے یہ حدیث کہے گا کہ یہ آپ کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ حدیث پڑھے گا، کیا اس حدیث کے پڑھنے سے اس کے جواب میں میں اسے اس حدیث کو سمجھاؤں گا یا میں کہوں گا کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں الحمدللہ، تو کیا میں ان کی طرف جاؤں گا یا میں خود اس کا فہم اس حدیث کا انہیں بیان کروں گا؟ کیا کرنا چاہیے مجھے دونوں کاموں میں سے؟ جی اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ سے اگر پوچھیں کہ یار اب کوئی بھی احمدی، میں اتنی دیر سے ادھر ٹک ٹاک میں ہوں 5 سالوں سے،
मैं ज़िया रसूल से भी बात हुई, मतलब जितने भी मतलब इधर टिक टॉक के ऊपर बने हैं ना, मतलब बहुत बड़े बड़े आलम जितने भी, सारों के साथ बात हुई। लेकिन जब भी उनको कुरान और हदीस से बात करो ना, तो वो क्या करते हैं भला? कुरान हदीस से कभी बात नहीं करते। वो कहेंगे मिर्ज़ा साहब की ये किताब में ये। मैं कहूँगा यार अच्छा मिर्ज़ा साहब ने तो चलो लिख दिया, लेकिन जो तुम्हारे मतलब जिनको तुम मान लाए हो, तुम कुरान करीम पे लाए हो, कि तुम मिर्ज़ा साहब पे लाए हो ईमान। अगर मिर्ज़ा साहब ने एक जगह पे गलत तहवील की है एक चीज़ की, मिसाल के तौर पे, तो तुम जो सही तुमने निकाली है, तुम वो दिखाओ मुझे कि तुम फिर मिर्ज़ा साहब की रूहानी खजान पे भागोगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लगती है, जितने भी मुसलमान इधर अपने आप को बड़े वो समझते हैं पुरवकार और बड़े बड़े दावे करने वाले, मैंने जितने एक मिनट बिलाल साहब मेरी बात हुई है कि यार ये चीज़ अगर नहीं लगी, ये उन्होंने गलत कोड की है, या तुम सही बताओ मुझे कि सही क्या है, वो फिर रूहानी खजाइन की तरफ भागता है, अपनी तरफ जाता ही नहीं, वो कुरान की तरफ जाता ही नहीं है, वो हदीस की तरफ जाता ही नहीं है, वो भागता है मिर्ज़ा साहब की किताब के नीचे, चाहे वो जितना मर्जी आपको बड़ा आलम है। बात फिर नहीं समझे ना, वही मसला है ना, आप बात की तरफ नहीं आना चाह रहे। मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने किसी अहमदी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा मैं ऐसे ये वही बात है बिलाल साहब वही बात है कि जैसे मैं समझता हूँ वैसा मैं आपको समझा नहीं सकता, और जैसा आप समझते हैं वैसे मैं समझना नहीं बिलाल साहब, लेकिन आपको जवाब तो मिल गया है ना कि क्यों हमारा इनके साथ बैठना, बात करना और खुश असलूबी से बातें तय पाना क्यों नहीं होता? ये तो आपको जवाब मिल गया ना इनकी बातों से। यही अच्छा चंगेज भाई, चंगेज खान साहब, असल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि मुझे हर एक रूह से ज़्यादा कुरान का इल्म दिया गया है, और हदीस के जिस ढेर को चाहूँ मैं सही करार दूँ, जिस ढेर को चाहूँ गलत करार दूँ। तो इन लोगों के साथ हम कुरान और हदीस से कैसे बात कर सकते हैं? इनका कुरान का फहम ही और है, मिर्ज़ा साहब ने जो फहम पेश किया वो बिल्कुल और है। ये बात जब हमारा सेम पेज ही नहीं है अच्छा, तो कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं? चौहान साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जो अब ये जो फ़िरके बन गए इतने ज़्यादा, ये अपने अपने फहम की वजह से फ़िरके बने ना। अगर ये सारों का एक का, मेरी बात सुने, एक यार जमात अहमदिया भी तो एक फिरका बने है ना, ऐसे तो ताड़े चो ही लागू होके बने हैं ना। अंग्रेज भाई आप बात को गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। नहीं गलत साइड पे नहीं, मैं ये मेरी सुन तो लो। अगर हमने मिर्ज़ा साहब को, मेरी बात सुन लें, अब जितने देवबंदी हैं उन्होंने अपना कुरान से फहम लिया हुआ है, जो बरेलवी उन्होंने अपना फहम लिया हुआ है हदीसों से और कुरान से, इसलिए तो हाँ साहब को इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं जो सवाल। बिलाल भाई यार उसका पॉइंट तो आने दो, फिर जवाब दे देना। चले ठीक। हाँ जी, मेरा सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है कि जैसे यार एक मिनट, और सारों को ले लेना, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा इनको कि ये जो फ़िरके बट गए, हम जमात अहमदिया वाले अलग हो गए, ये दूसरे तीसरे फ़िरके सारा कुछ अलग हो गया, ये किस लिए अलग हो गए? हर किसी के पास कुरान का फ़हम एक जैसा नहीं था। हर किसी को लगता है कि कुरान का फ़हम जो मेरे पास है या मेरे फ़िरके के पास है, ऐसा फ़हम किसी के पास नहीं है। इसी सिलसिला में सारे फ़िरके अलग अलग हो गए। इतनी सी बात। पॉइंट क्या है चंगेज खान साहब, पॉइंट बताएं। क्या चीज़? पॉइंट यही है कि जैसे अब मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि जैसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो देखा कुरान के अंदर, जो उन्होंने बताया आके हमें, तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अब ये जो हमारे दूसरे भाई मुसलमान हैं वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने हर चीज़ गलत लिखी है। आप वो बयान क्यों नहीं करते? यही तो सवाल कर रहे हैं। कौन सी चीज़ बयान नहीं करते? कौन सी चीज़ बयान नहीं करते? बयान किया है वो आप बयान क्यों नहीं करते? आप हमें वो जमात अहमदिया, मेरी बात सुने कि जमात अहमदिया में जो अब तरक्की हो रही हैं, उनको ये जो जमात अहमदिया का तबलीग जो हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लिटरेचर बन रहा है, उसके अंदर आपने कभी देखा कि यार ये लिटरेचर तो मुसलमानों वाला ले रहे हैं और तबलीग अपनी कर रहे हैं? मुझे दिखाएं बिलाल साहब ये कहीं। तारिक चौहान साहब, क्या इसका ये जवाब बनता है? आप ईमानदारी से बताएं। भाई चंगेज खान साहब, जो वो बात कह रहे हैं ना, वो ये है कि जब आप मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब को सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म दिया गया था, तो जब आप मुसलमानों से बात करते हैं तो आप मिर्ज़ा साहब का फहम क्यों नहीं पेश करते कुरान का? ये बात वो कह रहे हैं आपसे। के लिए हुज्जत ही नहीं है तो उनको पेश क्या करें? आपके लिए तो है ना, आपके लिए तो है।
دیکھیں ہمارے لیے تو نہیں ہے کہ یہی تو بات ہے کہ ان کے ساتھ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کیونکہ حجت جو ہے ہماری اوور ہے، ان کی اوور ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری حجت ہے. اگر ہم بھی اگر کہیں کہ ایک قرآن عیسائی کریم چنگیز ہماری بھائی حجت میرے ہے، کے پاس آتا ہے تو میں اسے کہوں کیونکہ تمہارے لیے قرآن حجت نہیں ہے تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. دیٹس اٹ. بھائی چنگیز خان صاحب دیکھیں، قرآن ایک ہی ہے، ٹیکسٹ میں تو کوئی ڈفرنس نہیں، ہاں اس کا فہم میں فرق ہے. میں اپنا طارق چوہان صاحب آپ گفتگو جاری رکھیں ان کے ساتھ. تو میں ذرا تھوڑا سا میں مصروف تھا، تو پہلے بھی بلال صاحب سے 2-3 دفعہ اجازت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے میں اجازت جیسے چاہتا آپ کو ٹھیک ٹھیک لگے. ہے، ٹھیک ہے. السلام بڑی علیکم عامر بھائی، مہربانی. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر ہے. کدھر غائب تھے صبح سے؟ میں تو ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ سے، پتہ نہیں کدھر مصروف تھے. اچھا نہیں میں تھوڑا آج نا پچھلے ٹائم بزی ہو گیا تھا، لیکن یہ اتنا جو ہے نا حریص ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جب بھی لاجواب ہو جاتے ہیں نا تو بس اسی طرح کے وہ اٹکل پچو لگاتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو ایک ایسی غلط اور ٹیڑھی بنیاد رکھ کے دی گئی ہے، ٹیڑھی اینٹ نیچے رکھی گئی ہے، اس کے اوپر اب یہ جتنا مرضی بناتے جائیں گے تو وہ ایسے ہی بنے گا، ایسی عمارت بنے گی، ایسی ہی ٹیڑھی دیوار اوپر جائے گی. جب اصولی بنیادی طور پر پہلے دن سے یہ بنایا گیا کہ مرزا صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا جو پچھلے نبیوں پر نہ ہو. اب جو بھی آپ مرزا صاحب کی تحریر اٹھائیں گے، مرزا صاحب کے کردار پر بات کریں گے، مرزا صاحب کے عقیدے پر بات کریں گے، آپ دیکھیں نا یہ مختلف چیزیں ہیں. مرزا صاحب کے معاملات اور اخلاقیات پر بات کریں گے، یہ تلاش کریں گے پچھلے نبیوں میں. اگر وہ نہیں بھی پائی جاتی کسی نبی میں وہ بات نہیں پائی جاتی، تو بھی یہ زبردستی کسی نہ کسی نبی میں گھسیڑنے کی کوشش کریں گے ان کی ذات اقدس میں، کہ دیکھو یہ جو بات تم مرزا صاحب پر اعتراض کرتے یہ تو پچھلے نبیوں پہ بھی جا کے پڑتا ہے. یہ ہے اصل بنیادی ان کا اصول. اور یہ اتنا ٹیڑھا ہے کہ اب اس کے اوپر جتنی بھی جوں عمارت اونچی ہوتی چلی جاتی ہے نا، وہ گرنے کے مطلب عمران کالوں اور ضیاء رسول بھائی بات کر رہے ہوں تو دیوار بہت ہی اونچی چلی جاتی ہے، وہ پھر دڑام سے نیچے گرتی ہے، پھر وہ کیا اس کو بولتے ہیں، کل صبح لالا ہوئی پڑی ہوتی ہے اور رات کو تصویریں لگ گئیں، گالیاں دے دی گئیں، یہ کہہ دیا گیا، وہ کہہ دیا گیا، توہین ہو گئی. بھائی جب بنیاد اس اینٹ پر رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے مرزا صاحب پہ پڑھنے والی ہر بات کو اٹھا کے پچھلے نبیوں میں تلاش کرنا ہے، نہیں پائی جاتی تو بھی تلاش کرنا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. تو یہ بنیاد ہی غلط ہے، تو اس کے آگے جتنا بھی روئیں، جتنا بھی ماتم کریں وہ تھوڑا ہے. جی اس میں عامر بھائی میں پڑھ رہا تھا آج کل ایک چیز، ایک جگہ پہ میں نے لکھا ہوا پایا ہے. خود مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی قرآن کا مجھے زبان، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا فہم یہ مجھے اللہ نے بخشا ہے مہدی کے طور پر. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک بندے کا یہ دعویٰ ہو تو اس کا پیروکار، اس کو تو اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے نا کہ ہمارے جو مرزا صاحب ہیں، ہماری جو بانیہ جماعت ہے، ان کے پاس قرآن کا بہت اعلیٰ فہم ہے. تو اسے تو وہ بیان کرنا چاہیے جو اس کے نبی کا دیا، اس کے بانی کا، اس کے جماعت کے بانی کا دعویٰ ہے، نہ کہ اسے ضعیف حدیث سے اور 2 نمبر کتابیں اور بغیر سند کے حوالے اور مسلمانوں کی وہ تاریخ جسے ہم آن ہی نہیں کرتے وہ پیش کرنی چاہیے، جبکہ اس کے پاس اس کے نبی کا فہم قرآن موجود ہے. یہ اصل بات ہے. جی وہ جو چوہان صاحب بات کر رہے تھے نا پہلے کہ بھئی ہمارا اور ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سیم پیج پر ہیں ہی نہیں. یہ آپ کا تقاضا ہی بچگانہ ہے اور جاہلانہ ہے کہ بھئی کسی طرح ہمارے ساتھ قرآن اور حدیث پہ بات کریں. کیا بات کریں آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث پر؟ قرآن اور حدیث ہی آپ نے اپنا الگ کر لیا ہوا ہے. جو کچھ آپ قرآن اور حدیث سے اخذ کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے کوئی بندہ یہ اخذ ہی نہیں کرتا. پھر اسی قرآن اور حدیث سے مرزا صاحب
پہلے حیات مسیح ثابت کرتے رہے، پھر اسی قرآن اور حدیث سے بعد میں وفات مسیح ثابت کرنے لگ پڑے۔ آپ بتائیں قرآن اور حدیث کیا کرے؟ کسی کا بازو پکڑ لیتا ہے قرآن اور حدیث؟ اسی قرآن اور حدیث سے مرزا صاحب قرآن پڑھ پڑھ کے آیتیں لگا لگا کے کہتے تھے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دعویٰ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آیت آ جانے کہ ایسا بدبخت جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اس آیت کو دیکھ کر بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ کون کر سکتا دعویٰ؟ نبی پاک نے آ کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ ہمارے مخالف نبوت کا دروازہ مکمل بند نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر اسی قرآن سے اجرائے نبوت نکال لی ہے۔ میں کہتا ہوں باقی چھوڑو، یہی جو آیت ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ فیصلہ کن آیت ہے، نص قطعی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی آیت کو مرزا صاحب نے ازالہ وہام میں بھی لکھا ہے، اسی آیت کو ایک غلطی کے ازالہ میں بھی لکھا ہے۔ جاؤ جا کے پڑھ لو اور پوچھو کہ یہ فرق کیوں پڑا اس کے معنی اور ترجمے میں۔ کسی مرزائی کو بلا کے پوچھو کہ جو ایک غلطی کا ازالہ میں اس آیت کا مطلب مرزا صاحب نے چینج کیا، کیوں چینج کیا ہے؟ یہ مطلب ازالہ وہام میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ معنی اور مفہوم ازالہ وہام میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو جب قرآن کا معنی ہی آپ نے بدل دیا، میں موٹی مثال آپ کو دی، ویسے تو بہت ساری آیتوں کے ساتھ یہ تماشا کیا ہے، موٹی مثال ہے، سب سے بڑی آیت ہے ختم نبوت کی، وہ ہے سورہ احزاب کی آیت۔ اس کو لکھا ہوا ہے ازالہ وہام میں، اسی آیت کو لکھا ہوا ہے ایک غلطی کا ازالہ میں۔ ازالہ وہام میں معنی اور ہے، غلطی کے ازالہ میں معنی اور ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی اسٹوڈنٹ کی ہے، وہ اپنے مرید کی صحیح کر رہے ہیں۔ میرے مرید کی یہ غلطی ہے کہ اس کو کسی نے پوچھا ہے کہ تم جس کے فالور وہ تو مدعی نبوت ہے، اس نے کہہ دیا نہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو صحیح کر لو۔ ان معنوں سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، تم غلطی پر ہو بھائی۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو اس آیت کے معنی پہلے آپ نے کیوں اور لکھے، اب آپ کیوں اور لکھ رہے ہیں؟ جس کو شک ہے میں ابھی کھول کے دکھا دیتا ہوں، یہاں پر اسکرین میرے سامنے ہے کمپیوٹر کی، میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ جی عامر بھائی میں دیکھنا چاہوں گا پلیز، اگر آپ پاسبل ہے تو۔ وہاں پر ہاں بالکل ازالہ وہام میں معنی کیا لکھا ہے اور یہاں آ کے کیا لکھا ہے، ابھی دکھاتے ہیں آپ کے سامنے، فوراً نکالتے ہیں یہی آیت، کیونکہ یہی وہ حدیث سوری آیت ہے جس کے اوپر ہمارا سب سے بڑا ہاں جی۔ کنفلکٹ ہے ان کے ساتھ۔ تو جب یہ کام آپ نے قرآن کے ساتھ کر دیا، پھر قرآن کے ساتھ بحث کیا کرنی ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ قرآن نہیں، ہمارے قرآن کی طرف نہیں آتے، ہم ان کو کہہ کے مر گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ مرزا صاحب کی طویل غلط ہے تو غلط رہنے دو، تم اپنی بات بتاؤ بھائی۔ یا تو آپ نے مسلمانوں والے رستے پہ آنا ہو یا آئے ہوں، یا مسلمانوں والے فہم کو قبول کریں تو ہم آپ کے سامنے اپنا قرآن پیش کریں نا۔ جب آپ نے اس کا انکار ہی کر دیا ہے اور اپنا نیا ہی قرآن گھڑ لیا ہے، آیتوں کے ساتھ تماشا ہی شروع کر دیا، تو کون سا قرآن آپ کے سامنے پڑھیں، کیا کریں؟ لو جی میں ابھی آپ کے سامنے یہ ہے قرآن کی وہ آیت سورہ احزاب کی، اور اس کو ازالہ وہام میں تیسری جلد ہے، ازالہ وہام حصہ دوم ہے، میں بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں اسی آیت کا کیا معنی لکھ رہے ہیں موصوف، پڑھ لیں جی۔ ازالہ وہام حصہ دوم، صفحہ نمبر 431، روحانی خزائن کی تیسری جلد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیچے جائیں، 20ویں آیت اور 21ویں آیت یہ لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیں۔ 21ویں آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ اگر رہ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ اب کھولیں جی ان کا
ان کی ویب سائٹ ابھی دیکھتے ہیں گوگل سے. یہ ہے جن کا کتب سلسلہ. ہم کوئی اپنے پاس سے گھڑکے والے پیش کر رہے ہیں. یہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں. روحانی خزائن کھولیں, اس صفحے کو نیچے لے جائیں. ایک غلطی کا ازالہ موسٹ پرابیبلی 18ویں جلد میں ہے. یہ رہی جی 18ویں جلد. ہاں یہ رہی 18ویں جلد میں ایک غلطی کا ازالہ. اس پہ کلک کریں اور اس کو کھول کے دیکھیں. یہی آیت لکھی ہوگی, ترجمہ آپ چیک کر لینا, سانو جرمانہ پا لینا. یہ کتاب کا ترجمہ بھی یہ دیکھ لیں جی, یہ ایک غلطی کا ازالہ ہے. صفحہ نمبر 208 ہے. روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے. پس یہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اس کے معنی یہ ہیں لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا ولکن ہوا اب للرجال للآخرہ, یعنی آخرت کے جو رجال ہیں نا ان کے باپ ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کیا, ایک منٹ دوبارہ پڑھیے گا. لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا, کوئی کسی دنیا کے رجال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے. ولیکن بلاؤ بٹ صاحب نو, لیکن ہوا اب لرجال الآخرہ, وہ آخرت کے رجال کے باپ ہیں. لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوز اللہ من غیر توسط ہی, یعنی ان کی وساطت کے بغیر یہ اللہ کا فیوز ان کے رستے کے بغیر مل نہیں سکتا. کدھر گیا وہ ترجمہ بھائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ کدھر گیا ترجمہ؟ یہ وہی ترجمہ ہے جو یہاں لکھا ہوا تھا کہ کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا, کسی مرد کا باپ نہیں, اور ختم کرنے والا نبیوں کا. یہاں پر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ وہی آیت لکھی ہے. اب یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے. ہاں جی سمجھائیں ذرا یہاں کیا مطلب بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ تو مطلب وہی کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. یہاں پہ کون سا کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نبی آئے گا کوئی؟ ابھی چیک کر لیتے. کدھر گیا جی؟ غرض میری نبوت اور رسالت بار محمد اور احمد ہونے کے ہے. اے پھر نبوت کتوں آ گئی ہے؟ ہاں تو یہ نبوت کسی نے دفعہ کہا ہے مجازی سارا کے رنگ میں آئینہ ذلی آئینہ, یہ نبوت ہے وہ. تو یہ نبی کیسے ہو گیا؟ یہ میں یہ کہتا ہوں نہ مجازی نبی ہوتا ہے, نہ مجازی بیٹا ہوتا ہے. آپ یہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوز اللہ من غیر توسط ہی کا معنی کر دیں بس. نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر کوئی فائد نہیں مل سکتا. یہ جو توسط ہے یہ ادھر کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ جو جب یہ لکھا تھا ایک غلطی کا ازالہ, سوری, تو دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اور مرتبہ کیا, یہاں وہاں آگے تفصیل آ گئی, یہاں پہ انہوں نے صرف اس کا ترجمہ کیا اور بتا دیا. ختم ہے نبیوں کا کرنے والا کوئی نبی نہیں بھائی. جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب یہ آیت دلالت کر رہی تھی, صاف دلالت کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, ٹھہر جائیں, وہاں کیوں نہیں بتایا کہ ان کے توسط سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے. ہماری سمجھ کا جہاں جہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہاں اسے محل کے حساب سے بتانا ہوتا ہے. یہاں پہ تو انہوں نے عمومی بات کر دی کہ اس آیت میں
نبیوں کا ختم بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہاں پہ تو وہ بالکل اور بات ہو رہی ہے. بھائی ایک دفعہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا, تو وہاں پہ کہا آگے آ جائے گا, یہاں جا کے کہہ دیا کہ ان کی وساطت سے آئے گا. ہاں نہیں, نبی نہیں آئے گا, بات نہیں ہو رہی. وہ تو اس کو مجازی طور پر نبی کہتے ہیں نا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آتا ہے, ذلی نبوت جس کا سلسلہ قیامت تک میں جاری کہتا ہوں یہ ذلی نبوت ایتھے کیوں نہیں بڑی کرے وچ, تو بھئی یہاں موقع نہیں تھا. آیت تو وہی ہے نا. اچھا وہی موقع آیت ہے, اس کا مطلب ہے ایک آیت کی 10 صفحے کی بھی تفسیر ہوتی ہے, ایک آیت کی ترجمہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کہیں وہ اوتھے کیوں نہیں دسے آپ؟ مانتا مجھے سمجھ آ گئی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ آیت لگائی ہے ازال اوہام میں, یہ ترجمہ کیا ہے. جب موقع بن گیا اپنا نبوت کا دعویٰ کرنا تو بھئی ان کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. انہوں نے صرف کہا ہے, دیکھیں انہوں نے صرف کہا ہے میں 13ویں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں, یہ ان کا دعویٰ ہے. 14ویں صدی کا مجدد ہوں. اس مجدد کو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ وہی پا کے معمور ہوتا ہے, اس لیے ذلی طور پر اس کو نبی کہتے ہیں, اور یہی سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری ہے. اور یہ بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, میں صرف ہر صدی میں مجدد آئے گا. آیت استخلاف میں یہی پر بات فرمائی گئی. میں یہ اس موقع کا میں نا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. وہ جو حبیب جالب تھا نا, وہ کہتا ہے ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ تھا, میں مری نظم پڑھنے لگا تو وہ جو صدر مناظر تھا نا, صدر تھا نا مشاعرے کا, اس نے میرا پجامہ نیچے سے کھینچا کہ یہ نظم نہ پڑھنا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, وہ دیپ جس کا محلات ہی میں پلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں. کہتا ہے وہ مشاعرے کا جو صدر تھا نا, اس نے میری پجامہ کھینچا کہ نہ کری مارشاء اللہ لگا ہی بندہ بن جا. کہنا میں شروع ہو گیا, میں کہ چلو خیر یہ جو ہوں نظم پڑھ دی تھی. کہنا جب نظم پڑھی تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ تھے سننے والے, اس میں فوجی بھی تھے. تو کہتا ہے مجھے بعد میں نا صدر مشاعرہ کہتا ہے یہ موقع نہیں تھا, یہ نظم پڑھنے کا موقع نہیں تھا. حبیب جالب کہتا ہے میں نے کہا میں موقع شناس نہیں, میں موقع پرست نہیں. آپ کے مرزا صاحب نے جب یہ ازالہ اوہام لکھی تو اس آیت کا یہ ترجمہ کرنے کا موقع نہیں تھا. جب ایک غلطی کا ازالہ لکھی تو اس آیت کے وہ ترجمہ اور وہ معنی کرنے کے موقع آ گئے. یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں, یہ تو آپ کی ایک فضول مثال آپ نے بیان کی ہے جس کا یہاں پہ کوئی تک نہیں بنتا, لیکن آپ کی مرضی, کیونکہ آپ یہی تو کام کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس بات کو چھپایا ہوا ہے کہیں کبھی نہیں. یہ میں وہ تو ہر جگہ ان چیزوں کا بیان کیا ہے. انہوں نے کہا جس میری بات سنیں احمد عزیز صاحب, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. اب آپ کہیں گے انہوں نے ابھی تو کہا خاتمہ نبی ہیں وہ. اچھا یہ نبوت کا سلسلہ کون سا ہو گیا؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ ذلی نبوت کا سلسلہ کون سا ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں آیت استخلاف کے مطابق. عامر بھائی, یہ جو آپ نے پہلی کتاب ہمیں دکھائی ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں, بالکل صاف لکھا, وہ کتاب کب چھاپی گئی ہے یا لکھی گئی ہے؟ اور بعد والی کتاب جس میں معنی چینج کیے وہ کتاب کب لکھی گئی؟ یہ کتاب چھاپی گئی ہے 1891 میں, یہ والی ازالہ اوہام. تب مرزا صاحب کا مجددیت کا دعویٰ تھا, تب مرزا صاحب کا مجددیت کا دعویٰ تھا, نبی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا. جب دعویٰ نبوت کا کرنا پڑا تو یہ چھاپی ہے 1901 میں, ایک غلطی کا ازالہ. عامر نذیر صاحب السلام علیکم سارے دوستاں نو. اے کرنا پڑا تو کی مراد ہے کہ انہوں نے تو ہم تک گوڈا رکھا, کسی نے پستول رکھی تھی, کرنا پڑا. وہ کہندا ہے کملا گل کرے تے سیاںا قیاس کرے, اپنے کولو پلیتھن نہ لایا کرو. یہ ہے سمجھ نہیں آئی تھا جڑے تندوراں تو تسی روٹی لیاندے سی نا لوا کے, ہن تسی بڑے ہو گئے. نہیں سمجھ نہیں آئی تسی کی کیا ہے؟ تسی یہ فرمایا کہ جڑا مرزا صاحب کو دعویٰ کرنا پڑا, مطلب اپنے کولو ایک جڑا او دی. میں نہیں کہا دعویٰ کرنا پڑا, میں نہیں, تو غلط سمجھ آئی ہے. میں کیا جدوں مرزا صاحب نے دعویٰ کرنا سی 1901 وچ, ادو مرزا صاحب نے ایسے ہی آیت دے میں نے بدل دیتے 1891 10 سال پہلے. اپنا طارق چوہان بھائی بیٹھے نے میرے نال, کدی کدی شفقت کر رہے کدی سختی بھی کر رہے, انہاں کو پوچھو تسی پڑھا کیا یا کی کیا؟
दावा करना पड़ा। हाँ जी, मेरे ख्याल फिर हो सकता अगर मैं कह ते स्लिप ऑफ टंग हो गया उन्हें करना पड़ा तो क्यों उन्होंने कुछ करवाया तो इन्होंने आप किया दावा हाँ आप कीता ते अल्लाह ताला ने हुक्म दिता ते उन्होंने कीता ना, नहीं ते अल्लाह ताला ने हुक्म उन्होंने कदों दिता सी उन्होंने मैं उत्थे ये डिस्कशन का कोई फायदा है कदों दिता सी? नहीं गल छड्डो सारी, मिर्जा साहब सेट ये भी नहीं दस सकते कदों कीता कदों अल्लाह ताला ने हुक्म दिता। ओ गल सुनो आलमो, गल सुनो, मेरा एक सवाल ते है कि क्या किसी होर ने भी खातमुन नबीयीन होने का दावा किया? किसी हजूर नबी अलैहिस्सलाम तो पहले किसी नबी ने? हजूर नबी अलैहिस्सलाम तो पहले खातमुन नबीयीन होने का दावा किसी ने क्यों करना सी? वेख लेना, मैं मेरा बंदा लभदा पिया जिंदे कोले सारे रेफरेंसेस हैगे ने आ लियाओ ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और उस बंदे कोल इस मामले 'ਚ बहस भी हो चुकी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਹਰਫ ਤੇ ਮੁਬੱਦਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ नहीं वो लफ्ज़ है तस्दीक करो या ना, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤਹਜ਼ੀਬ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤਰਦੀਦ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਲਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਫੀਆਂ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਸਲਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਨਵਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ, लेकिन मसीहीन का यही दावा है। अच्छा गल सुनो, ये उम्मत च किसी नूं कोई किसी का तलक बिला होना भी है कि होना ही नहीं? बस मौलाना साहब पिछले जो नमाज इस इमाम दी वही नीयत मेरी तलक कायम होना जी। तारक साहब तलक बिला का मतलब नबूवत है तो फिर इस उम्मत च किसे नहीं होना, किसी का तलक बिला नहीं होना। अच्छा ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਇਮਾ ਦੇ रोज़े हैं, हज है, ये अल्लाह ताला से ताल्लुकात कायम करने का तरीका ही है ना। नहीं वो कह रहे तलक बिल्ला किसी बंदे का भाव तरीका नहीं पूछा, मैं पूछा तलक होना भी है कि नहीं? किसी बंदे हज करके 10 हज करके फिर वही फराड शुरू कर देंगे ने। ये तलक बिल्ला हो गया। मिर्जा साहब के जाने के बाद अभी ताल्लुक है या खत्म हो गया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਆਨ नहीं आ सकता मिर्जा साहब के बाद। उन्होंने कहा जिस दीन में नबूवत का सिलसिला ना हो वो मुर्दा है। ਉਹ ਪੇ ਆਖਣ ਮੁਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ मतलब गलत। आमिर भाई बात ये है कि पिछले 150 साल में मिर्जा साहब के बाद अभी किस तरह ताल्लुक कायम है अल्लाह ताला के साथ? ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो वो तो रसूलुल्लाह के बाद भी इसी तरह कायम होगा ना। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁरान शरीफ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ पढ़ के समझो। ला तकना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो।
ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾयूसी तो मायूसी। स्टेरियल साहब, मिर्ज़ा साहब के जाने के बाद कौन सी रहमत है, कौन शख्स है, किसके पीछे जाएं हम वो रहमत ढूंढने? पहले मिर्ज़ा साहब नु तो सही इतना समझ लो, फिर अब्दुल गफार जंबा भाई आप ये देखो उन्होंने नाल है हुण अगों की करी ये आगे जी ताल्लुक कायम करने। हां ते करो की ओदे अगर रद्द किया हुआ है ना, हम तो चले, हमने तो ठोकर खाई भी है, आपने तो मौजूदा जो ताल्लुक है उसको भी रद्द किया हुआ है ना आपने। भाईजान बात सुने ना, अगर हजरत जब्बा अल्लाह ताला कुर्बान है उन पर, तो मुझे क्या इतराज है, आपको क्या इतराज? नदीम साहब, आमर नदीम साहब, आपने 208 पढ़ा है ना, 209 भी पढ़ लें, बात वही है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन आप इसको पेश इस तरीके से करते जैसे कोई मतलब बदल गया। तारक चौहान साहब पढ़ते हैं कि इसमें असल भेद यही है कि खातमुन नबीन का मफहूम तकाजा करता है कि जब तक कोई पर्दा बगैरत का बाकी है उस वक्त तक अगर कोई नबी कहलाएगा तो गोया उस मोहर को तोड़ने वाला होगा जो खातमुन नबीन पर है। लेकिन अगर कोई शख्स उसी खातमुन नबीन में ऐसा गुम हो कि बाबाइस नहायत इत्तेहाद और नफ़ी गैरियत के उसी का नाम पा लिया हो और साफ आईना की तरह मोहम्मदी चेहरा का उसमें इनकास हो गया हो, तो वो बगैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद है गो ज़िल्ली तौर पर। बस बावजूद इस शख्स के दावा नबूवत के, जिसका नाम ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया, फिर भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन ही रहा, क्योंकि ये मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और उसी का नाम है। मगर ईसा बगैर मोहर तोड़ने के आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी नबूवत एक अलग नबूवत है। और अगर बरूज़ी मानो की रूह से भी कोई शख्स नबी और रसूल नहीं हो सकता, तो फिर इसके क्या मानी है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सो याद रखना चाहिए कि इन मानों की रूह से मुझे नबूवत और रिसालत से इनकार नहीं, इसी लिहाज से सही मुस्लिम में भी मसीह मौद का नाम नबी रखा गया, यानी नबूवत ज़िल्ली बरूज़ी तौर पर कर देता है ना, फिर नबूवत अदा। अमर भाई माजरत, हाँ तो ज़िल्ली तौर पर ना, तो ज़िल्ली तौर पर वो तो ज़िल्ली तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सदी के ऊपर मुजद्दिद आएगा, और मिर्ज़ा साहब उसी को कह रहे हैं ज़िल्ली तौर पर नबूवत का सिलसिला जारी है, और जिस दीन में नबूवत का सिलसिला वो मुर्दा है। अच्छा वो देख लेते हैं, रुकें। और तारक अस्टेरियल साहब की गल भी रह जानी है। अमर भाई ये कह रहे हैं कि ताल्लुक बिल्ला जिहड़ा हुण भी है लोगों का, तो वो एक रियाज चीमा साहब का ताल्लुक बिल्ला है, तो हुणे ग्रुप च 2 वीडियो आईयां ने, एक 7 मिनट की एक 4 मिनट की। वो ताल्लुक बिल्ला वेख लो कि इन्हां दे अपने बंदे जरतश्त ते नासर बट ते 5-7 बंदे इंज ओहदा ताल्लुक बिल्ला पे कढ़दे ने ना, वो तुसीं सिर्फ एक वीडियो इन्हां नूं प्ले करके सुना दिओ। ये ताल्लुक बिल्ला मनदे नहीं ना, ताल्लुक बिल्ला दावा करते हैं कि साढ़े उस तो बाद भी ताल्लुक बिल्ला है लोगों का, लेकिन मनदे किसी का नहीं ताल्लुक बिल्ला। उन्हें ताल्लुक बिल्ला किया रियाज चीमा ने, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਉਹ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ MSR ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧੂਏ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤਾਲੁਕ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ रहनी है। मेरी बात सुने, ये जम्बा साहब है ना, इन्होंने ऐलान किया ना, इन्होंने डट के किया, इन्होंने कहा मैं इन खलीफिया तो जड़ा ना अफजल हाँ, मैं इन्होंने खलीफिया की बैत ही नहीं है। रियाज चीमा साहब भी ये हिम्मत करन ना, उन्होंने को उस दिन तक तुसी सारे जड़े नान अहमदीद हो, इन्हें जो अक्सर ने पूछा तू कह मैं मिर्जा मसरूर तो अफजल हाँ, वो इधर उधर दे वो वंगड़ियां पांदा पिया और त्रोपे लांदा पिया, तो कोई सीधी गल नहीं हुंदी पई। मैं भी इन्होंने कहा भी तुसी जे है वो तुहाडा कोई तलक है तो कह दो कि मैं अफजल हाँ खलीफा, तू तो नबी उत्ते हुंदा ना, या मुलहम जड़ा नहीं कहते, वो तदरीजन होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं ये हुण ओना दी गल तुसी ना करो। अस्सलाम वालेकुम ऑस्ट्रेलियल भाईजान उन्हें के आज कोई जे क्या मेरे साथ, मैं उस दिन उन्होंने को पूछा हुण ताड़ी गल साकी साहब तुसी कहो ते मैं वो ते नहीं ना मननी, मैं उन्हों 36 बंदे जो बैठे हैं मैं क्या कहो इत्थे तुसी जमात दी बेइज्जती करा रहे हो बह के। ओ तारक साहब ओ 36 बंदियां नु छड्ड के ना ओ 70 बंदियां दे विच उन्हें किहा वा कि खलीफा जड़ा ना वो नबी तो थल्ले ही होंदा वा, ते मैं मैनू नबूवत मिली है, होर किंज कवे। ते उस दिन तो मैं उन्हें कहा सी फिर चल मेरे नाल टिकट करा ते चल के चलने आ खलीफा साहब कोल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬੈਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਖਲੀਫਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। हाँ बस दिल ले गया है सजन बेईमान लेकर। आज थोड़ा आपका इंतज़ार किया था मैंने अपनी ब्रॉड लगा के कि ब्राइन अहमदिया का रिव्यू जो है उसके ऊपर कुछ तबसरा हो। हाँ उस पर करते तबसरा वो खोला हुआ। अच्छा वो अपना क्या नाम है आपका तारक साहब? जी जी सुबह दी मुरब्बी साहब नाल गुफ्तगू सुनाई है तुहानू? नहीं मैं तो इस टाइम मसरूफ है, मेरे को 5-7 मिनट सी, मैं कहा चलो करना नाल ही सुननी जे ना, तुसां केड़ा को हत्थां नाल कणक वढणी है, वाढी करनी जे। हाँ नहीं सुन लेने हो तो की है हुण तुसीं तुहानू जदों अल्लाह ताला ने वो डोइच च कहंदे ने ऑफ्तराग आर्डर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਫਤਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਟਰਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ, ਵਿਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇਤਾ ਸੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਤਾ ਸੀ ਮੈਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ? ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇੰਜ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਸਰਫ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਰ ਲੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਘੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ? ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਕੇ। ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਔਰ ਜਮਾਤ ਜਵਾਬ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਲਾ ਆਮ ਚ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਅਜ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 1891 ਸੀ, ਉਹੀ 1921 ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। आमिर भाई की हाल वालेकुम सलाम, अल्लाह दा करम। आमिर भाई मैं ना कल नादिर भाई ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਉਲਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੀ ਆਇਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ। ਸੂਰਤ ਉਨ-ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 69 ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ।
ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ 4 ਤੋਹਫੇ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਦੀਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।